بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے لنگر شریف۔ جب ہم عرف عام میں لنگر شریف یا لنگر عام کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری وہ کھانا ہے جو عموماً اولیاء کاملین کی خانقاہوں پر یا ان کے مزارات پر صدقہ و خیرات کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر فقراء، مساکین اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی ہے۔ اولیاء کاملین نے دراصل یہ کھانا کھلانے کی خدمت کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو دعوت ذو العشیرہ کا ذکر آتا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کے احکامات سے ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد اسلام کی دعوت ان لوگوں کے سامنے پیش فرمائی۔ اولیاء کاملین نے ہمیشہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں اسلام کی دعوت میں بھرپور طور پر استعمال کیا ہے، ایک ہے خدمت اور ایک ہے محبت۔ خدمت اور محبت یہ دو ایسی کلیدیں ہیں جو اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ہمیشہ سے ایک انتہائی اہم ترین کردار ادا کرتی چلی آئی ہیں۔ اگر ہم ان اولیاء کاملین کی خانقاہوں کو دیکھیں تو یہاں آنے والے لوگوں کو کھانا، پینا اور ضروریات کی تمام تر سہولیات میسر کی جاتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں ان کی طرف مائل کرتی ہے، وہ ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کا پیٹ خالی ہوگا تو وہ آپ کی بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سن سکے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اولیاء نے اپنی زندگی میں یہ کھانا کھلانے کی خدمت ایسی سر انجام دی کہ ان کے انتقال کے بعد بھی لنگر کا یہ سلسلہ آج بھی ان کے مزارات پر جاری ہے۔ آپ اگر بغداد شریف میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوں، یا آپ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار شریف پر حاضر ہوں، یا لاہور میں قلندر لاہوری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر وقت وہاں فقراء، مساکین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ فرمایا مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم اس کھانا کھلانے کے عوض تم سے کسی قسم کی کوئی جزا اور کسی شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس رزق میں سے تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان لانے والوں سے اہل کفر یہ کہا کرتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ کیا ہم ایسے بھوکوں کو کھانا کھلائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں خود اپنے طور پر کھانا کھلا دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، فرمایا کہ جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس کھانا کھلانے کے بارے میں فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ
او مسکینن ذا متربہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو وداؤٹ فوڈ وداؤٹ شیڈ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی صاحب ایمان اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ایسے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن وہ دائیں ہاتھ والے لوگوں میں سے ہوگا۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم اپنے گھر میں شوربہ پکاؤ تو فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، فرمایا اس کے پانی کو زیادہ رکھا کرو، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور فرمایا اپنے پڑوسیوں کی مدد کیا کرو، ان کی داد رسی کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور جب لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو تم نماز کو ادا کرو، اگر تم نے یہ کام کر لیے تو تدخل الجنت بسلام، فرمایا تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی شخص نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطعم الجائع، تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وسق الظمآن، اور پیاسے کو پانی پلاؤ۔ گویا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا یہ ایسا عمل ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق التمرہ، فرمایا تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے رستے میں صدقہ کیوں نہ کرو۔ گویا کہ اللہ کے رستے میں جب آپ کھانا صدقہ کرتے ہیں تو یہ کھانا صدقہ کرنا، بھوکوں کو کھانا پیش کرنا، یہ جہنم سے خلاصی کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، لوگوں کو سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احب الاعمال الی اللہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کا ذکر کیا، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ تم بھوکے کی بھوک کو دور کر دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر چکے، صرف یہ شانے کا گوشت باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا صرف وہی باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہی باقی رہتا ہے، اس کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ان تمام تر آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں حقوق العباد میں ایک اہم ترین حق وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر لنگر کی تقسیم ہو یا ان کی خانقاہوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جسے اولیاء کاملین نے تاحال جاری رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک اس عمل کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ جاری دیکھیں گے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔